اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحرا کی سب سے اونچی قبر۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ علیہ اعظم کے ساتھ تھا۔ ہم ایک صحرا میں پہنچے، وہاں ایک اونچی قبر تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم اس قبر کو دیکھ کر رونے لگے۔ اونچی قبر، میں نے پوچھا، حضور یہ کس کی قبر ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ حمید بن جابر علیہ رحمۃ اللہ قادر کی قبر ہے، جو کہ ان تمام شہروں کے حاکم تھے۔ پہلے یہ دنیاوی دولت کے سمندر میں غرق تھے، پھر اللہ پاک نے انہیں ہدایت عطا فرمائی اور ان کا شمار اللہ عز و جل کے نیک بندوں میں ہونے لگا۔ مجھے ان کے متعلق خبر ملی ہے کہ ایک رات یہ اپنی لہو و لعب کی محفل میں مست تھے، دنیا کی دولت و آسائش کے دھوکے میں تھے۔ جب کافی رات بیت گئی تو اپنی سب سے زیادہ محبوب اہلیہ کے ساتھ خوابگاہ میں گئے اور خواب خرگوش کے مزے لینے لگے۔ اسی رات انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لیے ان کے سر کھانے کھڑا ہے۔ انہوں نے اس سے وہ کتاب طلب کی اور اسے کھولا تو سنہری حروف میں یہ عبارات لکھی ہوئی تھی: باقی رہنے والی اشیاء پر فانی چیزوں کو ترجیح نہ دیں، اپنی بادشاہی، اپنی طاقت، اپنے قدام اور اپنی نفسانی خواہشات سے ہرگز دھوکہ نہ کھا، اور اپنے آپ کو دنیا میں طاقتور نہ سمجھ۔ اصل طاقتور ذات تو وہ ہے کہ جو معدوم نہ ہو، اصل بادشاہی تو وہ ہے جس سے زوال نہ ہو، حقیقی خوشی و فرحت تو وہ ہے جو بغیر لہو و لعب کے حاصل ہو۔ لہذا اپنے رب کے حکم کی طرف جلدی کر، بے شک اللہ عز و جل فرماتا ہے، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چڑان میں سب آسمان و زمین آ جائے، پر پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ خواب کا حاصل۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں، پھر ان کی آنکھ کھل گئی، وہ بہت خوفزدہ تھے، پھر کہنے لگے، یہ خواب اللہ پاک کی طرف سے میرے لیے تنبیہ و نصیحت ہے، اور یہ کہہ کر فوراً اپنی بادشاہیت کو چھوڑا اور اپنے ملک سے نکل کر ایسی جگہ آ گئے جہاں کوئی انہیں پہچان نہ سکے، اور انہوں نے ایک پہاڑ پر اللہ پاک کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مجھے ان کے بارے میں علم ہوا تو میں ان کے پاس آیا اور ان سے ان کے حالات دریافت کیے، تو انہوں نے مجھے اپنا یہ واقعہ سنایا اور میں نے انہیں اپنے سابقہ حالات کے بارے میں بتایا۔ پھر ان کے انتقال تک میں اکثر ملاقات کے لیے ان کے پاس آتا۔ بالآخر ان کا انتقال ہو گیا اور اسی جگہ انہیں دفن کر دیا گیا۔ یہ انہی کی قبر ہے۔